السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کا پروگرام کا نام ہے سٹ ان ولاگ۔ مارکیٹ کے جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں، یہاں کے انویسٹرز ہیں، ان سے آپ کی بات چیت کرائی جائے گی تاکہ آپ کو صحیح سے آئیڈیا ہو سکے کہ مارکیٹ کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو کیسا، کب سے سر آپ کر رہے ہیں ملٹی گارڈن B17 میں انویسٹمنٹ؟ سر میں تقریباً 2018 سے میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں ملٹی گارڈنز میں، جس کا فیڈ بیک، جس کا آؤٹ کم بہت ہی اچھا ہے ماشاء اللہ۔ جب سے بھی شروع کیا ہے، مطلب اب اٹس اباؤٹ 3 ایئرس۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو 3 سالوں میں بہت ہی اچھا رسپانس ہے ہمیں۔ تو جو بھی ریزیڈینشیل بھی ہم نے پلاٹس لیے ہیں اس میں بھی بہت اچھا ریٹرن آیا ہے، کمرشل لیے ہیں اس میں بہت اچھا ریٹرن آیا ہے۔ تو ایک بڑی سیف پلیس ہے ٹو انویسٹ ان۔ اچھا، مجھے ایک عبدالباسط بھائی کچھ لوگ ملے جو بڑے مطلب انویسٹرز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں یار B17 میں اب وہ جوس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی میں ایگری نہیں کرتا اس چیز سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی آپ کی جو ریزیڈینشیل یا کمرشل پلاٹس کی جو ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ مارکیٹ میں کتنے پلاٹس جو ہے A B یا C بلاک کے یا تھرو آؤٹ اپ ٹو G بلاک فلوٹ کر رہے ہیں اور کن پرائسز میں کر رہے ہیں۔ یو کین سے دا مارکیٹ ہیز اسٹاپڈ اپ ٹو سم لیول، بٹ آپ مناسب چیزیں جو آ رہی ہیں وہ لوگ پرچیز کر رہے ہیں۔ آپ G8 جائیں تو وہاں پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، 20-25 ٹرانسفر، 30 ٹرانسفر ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں نا جی۔ مطلب کوئی بھی چیز تھوڑی سی مارکیٹ سے نیچے آتی ہے تو ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے اس کو لینے کے لیے۔ تو ظاہر وہ اسی لیے لیتا ہے نا کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ مارکیٹ اوپر جائے گی تو میں اس کو بیچوں گا۔ تو اب بھی جو پرائسز تھوڑی بہت ہمیں لگ رہا ہے، جیسے اکثر انویسٹر بھی ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ جی آپ پرائسز ڈاؤن کیوں آ رہی ہیں، حالانکہ مارگلا روڈ بن رہی ہے، اسفالٹ ڈلنا شروع ہو گئی ہے، پھر بھی پرائسز تھوڑی نیچے آ رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں نیچے آ رہی ہے؟ عبدالقادر بھائی، اس کی ایک جینوئن ریزن جو ہے، دیکھیں کسی کو بھی آپ جب کوئی چیز دلواتے ہیں تو آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے آپ نے کسی کو چیز دلوائی ہے، اب اس کو انفارچونیٹلی اگر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ مارکیٹ سے 2-3 لاکھ سستی دے دے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز، وہ دے سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنا یعنی کشن موجود ہے کہ وہ چیز سستی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ آلموسٹ دا پرائسز ہیز گون ٹو ڈبل۔ اور دوسری ریزن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مارغلہ روڈ ایک سر بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ مارغلہ روڈ آپ کا ابھی جب جنرل پبلک کے لیے کھلے گا، لوگوں کی آمد و رفت یہاں سے شروع ہو جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی مطلب جوس جو ہے وہ بڑھ جائے گا ملٹی میں، پرائسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گی ملٹی میں۔ ابھی فار دا ٹائم بینگ فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ B17 FMC FH میں ٹریڈنگ رکی ہوئی ہے۔ میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا۔ مطلب جو مناسب چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ لوگ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ہی ٹریڈنگ کیا فیصل ہلز میں، حالانکہ مارکیٹ لوگ کہتے ہیں رکی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے۔ انہوں نے 42 لاکھ کے پلاٹ لے کر 43 لاکھ کے بیچ دیے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی ٹریڈنگز وہ کر رہے ہیں، وہ تو ہو رہی ہیں ریگولرلی بیسس پہ۔ تو مطلب آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ٹریڈنگ بالکل سٹاپ نہیں ہے، نپی تلی چل رہی ہے۔ جی چل رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ جو پچھلی 4-6 مہینوں میں جو ایک دم سے ایک 25 والا پلاٹ 3-25 پہ چلا گیا، اور پھر وہ اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا نیچے آیا۔ اب ظاہر ہے جس نے پرانا پرچیزنگ کی ہوئی ہے وہ تو پہلے بیچ دیتا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یار شاید پلاٹ سستے ہو گئے۔ لیکن اگر آپ آج بھی B بلاک میں کنال کے پلاٹ لینے جائیں تو کتنے پلاٹ ہیں جو آپ کو سستے مل رہے ہیں؟ ایک آدھا مل جاتا ہے یا 2 آ رہے ہوں گے یا 3۔ یہ تو نہیں کہ ایک لائن لگی ہے پلاٹ بیچنے والوں کی ایسے ہی۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ فیوچر اس کا ہے؟ فیوچر از ویری برائٹ۔ وہ ڈیو ٹو مارگلا روڈ، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ بنا تھا اس وقت ہی مارگلا روڈ کی بیس پہ یہ بنا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مارگلا روڈ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی B17 D17 یا آس پاس کی جو بھی سوسائٹیز ہیں FMC FH کے لیے۔ ابھی بلکہ آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب جب یہاں پہ آئے ہیں فیڈرل منسٹر، بالکل
तो ही वॉज वेरी अमेज्ड टू सी द डेवलपमेंट। जी जी। उन्होंने डेवलपमेंट पे इतनी मतलब उन्होंने खुद बात की कि इतना डेवलप सेक्टर आई कुडंट इमेजिन कि मतलब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है। और जो मार्गला रोड बनेगा सर, आप खुद देखेंगे यहाँ पे क्लाइंटेज बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगी। और आपको पता ही है इट्स कॉमन रूल के डिमांड एंड सप्लाई, जब वहाँ के लोग आएंगे इस्लामाबाद के यहाँ पे तो जाहिर है मार्केट में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अभी भी जो जूस है वो मौजूद है इस पट्टी में। जो लोग परचेजिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं अभी भी। तो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल जैसे इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं चाहिए सर। तो उन्हें नहीं घबराना चाहिए? नहीं, उनको तो ऑलरेडी देखें, इन्वेस्टर्स तो कभी, पहली बात है अब्दुल कादिर भाई, घबराता ही नहीं है। अच्छा, सही। क्योंकि उसका दिल इतना बड़ा होता है कि इफ ही हैज टू होल्ड समथिंग, वो होल्ड भी कर सकता है कि जब तक कीमतें अच्छी नहीं हो जाती या मार्केट तेज नहीं हो जाती। और मार्गला रोड एक बहुत बड़ी जूसी साइन है फॉर द मार्केट। सही सही। जब भी स्टार्ट होता है जनरल पब्लिक के लिए, आप खुद देखें, आपको इस्लामाबाद इस वक्त जाने के लिए आप 1 घंटे का कुशन रख के जाते हैं कि मैंने 1 घंटे में पहुंचना है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ से जाते हुए आप 20-25 मिनट भी इतना कुशन भी आप रख के जाएं तो आप इजीली यहाँ से पहुंच सकेंगे इस्लामाबाद। तो ये और साफ सुथरा रोड होगा। आपको पता है हैवी ट्रैफिक की परमिशन नहीं होगी एज पर FWO स्टेटमेंट्स। तो ये बहुत अच्छा साइन हो जाएगा सोसाइटीज के लिए जो इस साइड पे हैं उनके लिए, कि उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है। तो क्या समझते हैं, क्योंकि आपने भी माशाल्लाह 2018 से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, आपके अपने कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं यहाँ पर, आपने मुझे बताया। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर अभी एक नया इन्वेस्टर है, फ़र्ज़ करें किसी और सोसाइटी का, किसी और साइड से वो आना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है ड्यू टू मार्गला रोड, तो वो कहाँ करे? B17 उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। AWT भी है हमारे पास, वापडा टाउन भी है, E16 कैबिनेट डिवीजन जहाँ थोड़े सस्ते प्लॉट भी मिल जाते हैं, C18 जो कि B17 के साथ अटैच है। जी जी। तो क्या समझते हैं, या फैसल हिल ले लें, यहाँ पर भी एक है, और फिर कहाँ पे क्या आप मशवरा देंगे, कहाँ पे एक नया इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे? अब्दुल कादिर भाई, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट। ठीक। टू माई अंडरस्टैंडिंग इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट कि आपका बजट कितना है। एक बंदे की कैपेसिटी है जी 1 करोड़ में, उसने वो चाहता है कि 50/90 का मैं प्लॉट ले लूं, तो जाहिर है B17 में थोड़ा मुश्किल हो जाना है ना। B17, FMC, FH, D17 माइट भी पॉसिबल उसको D18 में मिल जाए, माइट भी पॉसिबल उसको AWT में मिल जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट कि आपके जो क्लाइंट हैं उनका बजट क्या है। मुझे 1-2 क्लाइंट का फ़ोन आया, वो कहते हैं जी 50 to 60 लाख का हमारा बजट है जी। तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए आपके ख्याल में? क्या कहना चाहिए कि फैसल हिल में करें, 5 मरले का प्लॉट अगर लेना है? जी जी। फैसल हिल का A ब्लॉक बेस्ट है या B17 का F ब्लॉक बेस्ट है? आप क्या सर प्लीज देखिए, ये तो सर मैं लेता हूँ। अच्छा, ये आप देखें अब्दुल कादिर साहब, ये जो है ना डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है कि वो रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहना चाहता है। आपको पता है कि B17 में F ब्लॉक तक इस वक्त एवरीथिंग इज डेवलप्ड और लोग घर बना रहे हैं, धड़ाधड़ घर बना रहे हैं। FHA इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, वहां पे भी बनाया जा सकता है। G ब्लॉक में आपको पता है थोड़ा सा सब्र उसको करना पड़ जाएगा, बट स्टिल FHA और G बोथ आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉर द रेजिडेंट्स। मतलब अगर किसी ने रिहाइश भी इख्तियार करनी है तो उनके लिए दोनों जगह ही बहुत अच्छी हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो G एक्सटेंशन भी अभी कुछ टाइम के बाद सुना है कि लॉन्च हो रही है, और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि लोगों को बजट सेव करना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए? बेनिफिट होगा स्टार्ट से? ये तो देखिए मैनेजमेंट की बात है, ये तो मैनेजमेंट पहले ही बेहतर बता सकते हैं। एक र्यूमर ज़रूर है मार्केट में, तो लेकिन ये विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। सही, ज़रा जैसे ही वो आएगा तो फिर हम बात कर सकेंगे, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं किया तो उस पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन टू माय अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता।
تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ C15 میں پلاٹ دیکھیں جو CDA کے سیکٹرز ہیں جو روڈ کے ساتھ ساتھ ہیں ادھر سراؤنڈنگ میں، تو وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں بھی کر لینی چاہیے اگر کوئی چیز ملے تو؟ سر اگر کوئی ان کو ٹرانسفریبل چیز ملتی ہے فرام CDA، دیکھیں نا CDA نے وہ بیک ان 70s ایکوائر کیے ہیں نا پلیسز، بالکل بالکل. اب وہاں پہ اتنا زیادہ لٹیگیشنز چل رہی ہیں، وہاں پہ کورٹس کے بڑے مسائل ہیں. مطلب اگر زمین ان کے گرینڈ پیرنٹس نے دی ہوئی ہے اس وقت، تو وہ اس کو دوبارہ کورٹس میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمیں واپس دی جائے یہ زمین. اس پہ اسٹے لگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے صاف ستھری جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ آ جائے ہینڈسم ریٹرن. مطلب رسکی ہے تھوڑا سا. اٹس کوائٹ رسکی. تو سر پلیز چاہے. تھینک یو سر. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ D12 میں سر کیونکہ میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ مارگلا روڈ بننے سے بھی کوئی اتنا زیادہ جمپ نہیں آئے گا مارکیٹ میں. جی مطلب ریٹ تھوڑا سا بڑھے گا پھر رک جائے گا. میں نے ان سے ویسے کہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ D12 میں اس وقت 4 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ کا ہے. رائٹ. تو یہاں پر ابھی تو 5 مرلے کا پلاٹ تقریباً 65 سے کوئی 80 لاکھ کے بیچ میں ہیں سارے کارنر وارنر اور ڈبل روڈ کے ملائے جائیں تو. جی جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی 1 کروڑ پلس میں جائے گا 5 مرلے کا پلاٹ؟ دیکھیں D12 اور B17 میں ڈسٹینس ہے سر 9 کلومیٹر. 9 کلومیٹر جی. D12 is not as secure as B17 is. اچھا. ڈیفینیٹلی سر. مطلب آپ کی B17 از اے باؤنڈیڈ کمیونٹی، آپ کی سیکورٹی اویلیبل ہے یہاں، گیٹڈ ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے. D12 میں آپ نیوز پیپر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ جس کو کہ وہاں پہ کچھ پرابلمس ہیں سیکورٹی کی. اگر وہاں پہ 2 کروڑ کا ہے 4 مرلے کا پلاٹ، تو یہاں پہ 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے 65 to 80 کے درمیان ہے. تو ڈیفینیٹلی جب مرحلہ کمپلیٹ ہوگا سر یہ 1 کروڑ پلس کو ٹچ کریں گے پلاٹ یہاں پہ. ٹھیک 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 ٹھیک. اور لوگ موو کریں گے، ڈیفینیٹلی موو کریں گے سر وہاں سے. میرا ایک دوست ہے جی عبدالواسط بھائی، وہ F10 میں رہتا ہے نا سر. اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا یار B17 میں رہتا ہوں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں F10 میں رہ رہے ہیں. کہتا ہے یار آپ زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ادھر رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ادھر کوئی واقعہ ہو جائے تو ہماری ڈائریکٹ پولیس ہے، ہم انہیں پولیس کو کال کرتے ہیں. اور جب کہ آپ کے وہاں تو سیکورٹی بھی ہے اور آپ پہلے سیکورٹی والوں کو بلا لیتے ہیں، وہ آپ ایشو ریزالو کر دیتے ہیں، نہیں تو پھر پولیس کو بلاتے ہیں. تو آپ تو ڈبل سیکورڈ ہیں. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے سیکٹروں سے زیادہ سیکورڈ ہے B17؟ سیکورڈ ہے، بالکل ہے سر. میں وہی جو لاسٹ بات میں نے کی ہے کہ آپ کی گیٹڈ کمیونٹی کے آپ کو بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں سر. اب دیکھیں آپ کہیں سے بھی انٹر ہوتے ہیں، اتنا سیکیور ٹائٹ سیکیورٹی ہے. مطلب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں سر آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کا آفس ہے، آپ ریزیڈنٹ ہیں، آپ نے اپنا کیوں نہیں سیکیورٹی کا وہ ٹیگ لگوایا. اسی طرح آپ موٹر وے والی سائڈ پہ جاتے ہیں، آپ کو وہاں 2 گارڈ ملتے ہیں گیٹ پہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، الرٹ ہیں، 24/7 کی آپ کی سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو اٹس کوائٹ گڈ. مطلب بہت اچھی بات ہے ریزیڈنٹس کے لیے کہ ان کو ایک سیکیور پلیس ملتی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ملتی ہے. اس کے علاوہ D12 کے ریٹس آپ دیکھ لیں، وہاں کنال کا ریٹ 6.5-7 کروڑ روپے. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. بالکل بالکل. اور یہاں پہ اس وقت 250 سے سٹارٹ ہوتے ہیں B بلاک کے اور 3 تک جاتے ہیں، 3 کروڑ تک جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں فلکچویٹ کرتے ہیں، مطلب 2 سے اوپر ہی ہے، 2 سے اوپر ہی. بالکل. تو آپ دیکھیں جس نے انجوائے کرنا ہے کنال کو، وہ اس پیسوں میں کنال کو ایزیلی انجوائے کر سکتے ہیں. وہاں پہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ 7 کروڑ میں وہ پلاٹ لیں اور اس کی کنسٹرکشن ہے. یہاں وہ 7 کروڑ میں بہت زبردست اپنا ایک خوبصورت سا ولا بنا سکتے ہیں. تو انویسٹرز کو آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں جو ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہیں، ظاہر ہے وہ یہاں پہ ریگولرلی بیسڈ پہ وزٹ نہیں کر پاتے، ان کو اتنی ڈیولپمنٹ نہیں نظر آتی، ظاہر ہے گوگل ارتھ سے دیکھتے ہیں وہ بھی 4-6 مہینے پیچھے ہوتا ہے. تو ان کو آپ کیا سجیشن کریں گے کہ اگر ان کے پاس یہاں پر پلاٹ موجود ہیں
اور کہ انہیں ہولڈ کرنے چاہیے یا فوراً نکال کے کسی اور جگہ انویسٹ کرنے چاہیے؟ کیا آپ کی سجیشن ہے ان کے لیے؟ سر دیکھیں، اگر آپ پوری لین میں دیکھیں تو سب سے سیکیور پلیس کون سی ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے؟ آپ کی D17 ہے، B17 ہے، FMC ہے، FH ہے، ناٹ ادر دین دس. کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو بہت سیکیور ہو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. تو اوورسیز نے اگر ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے تو آپ کا چینل ہے وہ بہت اچھا کور کرتا ہے اس کو، ڈیولپمنٹ کو. آپ نے ابھی ریسنٹلی مارگلا روڈ پہ 3 to 4 ویڈیوز اپڈیٹڈ ویڈیوز دی ہیں، بالکل، جو کہ اور میرے سامنے کئی دفعہ آپ کو اوورسیز کی کالز بھی آئی ہیں. بالکل، یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ کا چینل سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں تو ڈیولپمنٹ ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور آپ FH کا بھی آپ نے ڈرون فوٹیج بنا کے اپنی ولاگ پہ لگائی ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے سر. مطلب ڈیولپمنٹ اسی طرح بندہ دیکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. بالکل، بالکل. مطلب آپ کے چینل کو دیکھ سکتا ہے، اس پہ آپ کا نمبر بھی ہے آئی تھنک، آپ سے ڈائریکٹ بھی کال کر کے پوچھ سکتا ہے. جی بالکل. تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں انویسٹرز کو ابھی بھی بہت جام ہے اس سائڈ پہ. اور آپ دیکھیے گا مارکیٹ اس ٹھنڈی، کیونکہ سیزن بھی ٹھنڈا چل رہا ہے. سیزن بھی ٹھنڈا چل رہا ہے ہر طرف ہی سر. میں اگر کہوں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ صرف B17 کی مارکیٹ جو ہے وہ سٹاپ ہوئی ہے، جی جی، یا پھر فیصل ہل کی مارکیٹ سٹاپ ہوئی ہے، تو سر ایسا نہیں ہے. ہر جگہ مارکیٹ سٹاپ ہوئی ہے. بیریا ٹاؤن سٹاپ ہوا ہے، ایون کہ کراچی میں، ایون لاہور میں میرے 1-2 دوست جاننے والے ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ مارکیٹ ٹوٹلی جو ہے وہ سٹاپ ہوئی ہے. جب مارکیٹ فلو میں آتی ہے تو پورے پاکستان کی مارکیٹ فلو میں آتی ہے. ایک دوست تھے، سینئر تھے ہمارے، ان سے میں نے پوچھا کہ جی مارکیٹ رکنے کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے میں کہا جی دیکھیں ڈالر کنٹینیوسلی انکریز ہو رہا ہے. ڈالر انکریز ہوتا ہے تو انویسٹر دیکھتا ہے بھائی مجھے شارٹ ٹرم کہاں سے پیسے آتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ لوگوں نے زمینوں سے پیسے نکال کے ڈالر میں انویسٹمنٹ کر دی. تو وہ ڈالر سے انہوں نے کافی ارننگ کی ہے ان چند مہینوں میں، جو کہ ادھر پراپرٹی کو جو ظاہر انویسٹر جب بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو وہ پھر ظاہر جس جگہ سے بھی وہ نکلتا ہے، تو وہ جس جگہ سے بھی نکلتا ہے تو وہ اس جگہ پہ جاتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ چل رہی تھی چیز. تو ابھی بھی دیکھیں ڈالر اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. تو یہ چیزیں شاید اس لیے ہے، تھوڑا سا ملکی حالات بھی جب بہتر ہوتے ہیں تو ہر بزنس بہتر ہو جاتا ہے. جی. تو لیکن پھر بھی انویسٹر اس لیے نہیں گھبراتا کہ اس کو پتہ ہے یار میری جو زمین ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی. جی ایسا ہی. تو آپ مطلب اس سے ایگری ہیں کہ انویسٹرز کو بالکل ریلیکس رہنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے کس کی ہے، اور بلا وجہ چیز نہیں بیچنی چاہیے. کہیں اور اچھی جگہ انویسٹ کرنا ہے تو وہ بیچے. تو فرینڈز، یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن پہنچائی جائے. یہ ہمارے ساتھ عبدالباسط بھائی موجود تھے، یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں یہاں پہ، انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی اور بڑی دلیری سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جہاں پر موقع ملتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ اگر 4 پہ چیز مہنگی بھی آ رہی تو اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا اور ان کو بہت دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے. تو آپ تک یہ پہنچانا مقصود تھا کہ تاکہ آپ کو انفارمیشن زیادہ سے زیادہ مل سکے اور آپ بالکل پینک نہ ہو اور بالکل پریشان نہ ہو. یہ سٹ ان ولاگ کا جو سلسلہ، یہ پہلی ایپیسوڈ تھی، انشاءاللہ یہ آئندہ بھی جاری رہے گی. اور اسی طرح ہم عبدالباسط بھائی بھی اور بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم بات چیت جاری رکھیں گے تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک کانٹیکٹ قائم رہے. اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریے گا تاکہ ہم اگلے سیشن میں وہ سوالات رکھیں اور پھر اس کا بھی آپ کو نالج مل سکے. تو ملیں گے آپ سبھی سے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.